بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت نحم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے الجزء الثالث یعنی احادیث۔ حدیث نمبر 3 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4 جو کہ ہے من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ اس کا ترجمہ ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے محسن ہیں، وہ محسن انسانیت ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے بہت کچھ کیا، بہت دکھ سہے، بہت تکلیفیں سہیں۔ وہ انہوں نے اپنے لیے نہیں، صرف اپنی امت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، انہیں اس راستے پہ لے جانے کے لیے جو سیدھا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، انہوں نے تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ان سے محبت جو ہم لوگ کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کر کرنا ہے۔ ایک اور میں بات آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ایک تو ہم ان پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ جب بھی آپ سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں پہ لازم ہے کہ آپ اور ہم سب جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے تو ہم سب اپنے دل میں محبت و عقیدت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب میں جتنی دفعہ بولوں تو آپ لوگ سنتے ہوئے ضرور اپنے دل میں اپنی زبان سے محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں اور ان پہ درود و سلام بھیجیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتے رہے، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے جو کام کیے، جو لوگوں کو بتایا، صرف بتایا نہیں، انہوں نے اس پہ خود عمل بھی کیا۔ ہر چیز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا، اچھے کاموں کا بتایا، برے کاموں سے روکا، اور ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ایسے ہے کہ جو کام انہوں نے کہے، انہوں نے وہ خود جو ہے وہ عمل کر کے بھی اس پہ دکھایا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے، ہم رہتی دنیا تک جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، ہر قوم، ہر نسل کے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں ان سے بہت زیادہ عقیدت ہے، ہمیں ان سے بہت زیادہ محبت ہے، تو صرف یہ ایسا ہی نہ ہو کہ صرف ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں۔ ہم اپنی محبت کا جب کہتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جو قرآن مجید اترا ہے اس میں جو باتیں ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جن باتوں سے انہوں نے روکا ہے ہم اس سے روک رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں جب ہم یہ ساری باتیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی تعلیمات میں جو کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ایمان والو
کتنی خوبصورت بات کہی ہے، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید کی گئی ہے، کہا گیا ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے اگلی جو حدیث ہے وہ ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 5 جو ہے وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ان تمام باتوں پہ عمل نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ہماری خواہشات، ہماری جو بھی باتیں ہیں، ہماری زندگی، سب کچھ اس طرح نہ ہو جائے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں شعور دیا ہے، نیک کام، برے کام، اچھے برے کی تمیز، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر اسے کوئی چیز لذت دے رہی ہے، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس راستے پہ جاؤں گا تو یہ راستہ جو ہے یہ غلط ہے، اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، تو اس سے رک جانا ہے۔ ارادے کے باوجود، خواہش کے باوجود اس برائی کو نہیں کرنا، اس گناہ کا اجتناب نہیں کرنا۔ ارادے اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات جو ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہمیں محبت کا دیتا ہے۔ درس کس سے محبت کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور کیا کرنا ہے محبت کے لیے؟ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اپنے مومن ہونے کا بتانا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک وہ میری تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں جس نے میری نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت ہم لوگ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ہم کریں۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو کام انہوں نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے محب رسول بنائے، اطاعت رسول بنائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اس کے نوٹ سے بھی آپ لوگ اس کا کام کر سکتے ہیں، اور کاپی پہ کرنا چاہیں تو کاپی پہ کر سکتے ہیں، نہیں تو نوٹ سے ہی آپ اس کو تیار کر لیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔